میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبران شکوہ تاجداراں فروغ گل آزاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شنم ستاں شباب نور بہاراں شہریار مرسلاں فانوس ایمان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو دین کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ دین کے دو حصے اگر آپ کریں سمجھنے کے لیے تو آسان ہوگا۔ ایک عبادات ہیں جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعوت، صدقہ، خیرات، اور ایک رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کاروبار، تہذیب، معیشت، معاشرت، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی، یہ سارا دین ہے۔ زیادہ تر ہمارا زور عبادات پر ہوتا ہے، دین پر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی حضرات بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حجیں بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مگر معاملات، ہماری سیاست، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری سائنس، سوشیالوجی، وہ سب کافروں کے طریقے پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دین کے غلبے کا کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں اپنی عبادت کروں، آپ اپنی عبادت کریں، اس کا شہر والوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ میں اپنے دین پر نہیں چلوں گا۔ ایسے رسم و رواج، ایسے معاملات، ایسا کاروبار، ایسا اخلاق اور کردار پیش نہیں کروں گا جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں، اس وقت تک دین غالب نہیں ہو سکتا۔
لہذا عبادات بھی ضروری ہیں اور اسلامی تہذیب، تمدن، ثقافت بھی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات صرف دین کا کام ہے، باقی ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ پتہ چلا رات بھی یہاں جلسہ تھا، اور جمعہ تو ویسے ہی ایک اجتماعی جلسہ ہوتا ہے، اور پھر آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں ہر جمعے کو جلسہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا بیٹھنا وقت نکالنا قبول فرمائے۔ آپ سفر کر کے آتے ہیں، چاہے کوئی تھوڑا سفر کر کے، زیادہ سفر کر کے، محلے سے، گلی سے، شہر کے کسی کونے سے یا دیہاتوں سے آتے ہیں، آخر آپ کیوں آتے ہیں؟ کبھی اپنے دل سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اتنا سفر کر کے کیوں جاتے ہیں؟ راستے میں کئی مساجد آتی ہیں، کئی مدارس آتے ہیں، علماء، خطبات، دروس، جمعہ راستے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں جائیں اور جا کر دین سیکھیں۔ جہاں جس کو اچھا دین سمجھ آتا ہے انسان سفر کر کے وہاں جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا قبیصہ ما جاء بک یا قبیصہ، اے قبیصہ تم یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وہ دور کا سفر کر کے آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما جاء بک یا قبیصہ، اے قبیصہ تم یہ سفر کر کے یہاں ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو حضرت قبیصہ نے کہا لِيُعَلِّمَنِي أَن يَنْفَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اے اللہ کے رسول میں سفر کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ کا دین سیکھ سکوں جو مجھے اب فائدہ پہنچائے۔ میں اس لیے سفر کر کے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مررت بشجر ولا حجر ولا مدر الا استغفر لك، اے قبیصہ جب تو سفر کر کے دین کو سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں جتنے پتھر آئے، جتنے کنکر آئے، جتنے درخت آئے، جتنے درختوں کے پتے آئے، جتنے مٹی اور ریت کے ٹیلے آئے، الا استغفر لك، سب تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک تو یہ پتا چلا دین کے لیے سفر کرنا بڑا مبارک ہے، اور اس انسان کے لیے ریت کے ٹیلے اور ذرات، درخت اور ان کے پتے، پتھر اور پہاڑ، اینٹیں اور روڑے اور سنگریزے، اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ کوڑا کرکٹ جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، فرمایا الا استغفر لك، اس انسان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے سفر کر کے جاتا ہے۔ اس لیے میرا سفر کر کے آنا، آپ کا سفر کر کے یہاں آنا، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین ہے کیا؟ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہم مسلمان ہیں، جس کے لیے صحابہ نے جانیں اپنی لڑا دی، جس کے لیے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو آپ ہمارے مال سے لے لیں گے وہ بہتر ہے اس مال سے جو آپ ہمارے گھروں کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ آپ کہیں گے ہم برق غماد تک جائیں گے، آپ کہیں گے ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، آپ کہیں ہم دریاؤں میں سمندروں میں کود جائیں گے۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اپنے مال، جان، اولادیں، وطن سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ اور وہ کیوں آج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور ہم پوری طرح دین کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے ہمارے ہاں تحفظات ہیں، ہم بچ بچا کے دین پر چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے یعبدون الناس علی حرف، وہ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ادھر سے خیر آئی تو ادھر چلے گئے، ادھر سے خیر آئی تو ادھر چلے گئے۔ مگر مومن کون ہوتا ہے؟ حنیفہ،
جو یکسو ہو کر اللہ کے دین کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو دین پہ یکسو ہو کر چلتا ہے، اس میں لیل و لات نہیں، اسے شک شبہ نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، وہ اکیلا ہو، اکیلا بھی ہو ابراہیم کی طرح، تو اللہ کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم اکیلا ہی میری امت تھا، مجھے ایک مواحد بھی میرے لیے کافی ہے، وہ میرا تو ہے نا۔ اور اگر نفاق والا، رلے والا، ڈنڈی مارنے والا، بناسپتی مزاج کا مسلمان مجھے پسند نہیں ہے، اکیلا بھی ہو تو ابراہیم کی طرح وہ اکیلا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور آپ نے معراج میں سنا ہوگا کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر کس سے ہوئی؟ بولو کس سے ہوئی؟ صرف آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے، معراج کا واقعہ مفصل یہاں بیان ہو چکا۔ ابراہیم سب سے اونچی اور سب سے اوپر والے آسمان پر کیوں ہے؟ جو دین کے لیے زیادہ ڈٹا، جو دین کے لیے زیادہ پرعزم رہا، جس نے زیادہ قربانیاں دی، جس نے زیادہ اپنا مال و جان خرچ کیا، اللہ نے اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیا۔ نبی سارے ہیں مگر ابراہیم اولی العزم ہے، اس لیے اللہ نے ہماری ہر نماز کی قبولیت کے لیے شرط رکھ دی، جب تک ابراہیم آل ابراہیم پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس ابراہیم نے میری توحید کی، میری الوہیت کی، میری ربوبیت کی، اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، تو نے کمال کی قربانی ہم نے تیرے لیے دے دی، ہم نے خواب میں دکھایا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، ہم نے بڑی آزمائش میں تمہیں ڈالا، ہم نے ایک سے ایک بڑی آزمائش میں تمہیں ڈالا، تو ہر آزمائش میں 100/100 نمبر لیتا رہا، کسی امتحان میں بھی ہم تو 33 نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں، انہوں نے 99 نمبر لے کر بھی پاس نہیں ہوئے، ہر پرچے میں 99 نمبر بھی نہیں، 100 کے 100 نمبر لے کر پاس ہوتے رہے۔ اللہ کے دین کو سمجھو، اور یہ ایسا پرچہ ہے جس میں آپ کو 100/100 نمبر لینے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، ہم مینا میں تھے، میں نے دیکھا آمنہ کے لال قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، میں نے سوچا حج کا موسم ہے، متبرک ایام ہیں، حج کے دن ہیں، آمنہ کے لال متبرک ہستی ہیں، بابرکت ذات ہیں، قبلہ رخ ہیں، موقع بھی بڑا کمال کا ہے، میں دیکھوں میرا نبی آخر رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں قریب ہو کر آپ کے بیٹھ گیا، میں نے کان لگائے کہ میرا نبی کیا مانگتا ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی ثم حافظها ثم اداها کما سمعها، فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھ جس نے 3 باتوں کو پورا کیا، ایک یہ من سمع مقالتی، جس نے محمد کی بات کو سنا، پہلی بات جس نے پیغمبر کی بات کو سنا، ثم حافظها پھر اس بات کو یاد کیا، ثم اداها کما سمعها پھر اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا جس نے محمد سے سنا تھا۔ فرمایا اللہ جو 3 باتوں کو خیال رکھے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما۔ اب ذرا غور کرنا، موضوع میرا اس طرف جا رہا ہے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی، عمارت کھڑی کرنا آسان ہو جائے گی، عمارت وزن پھر وہ آپ کی بنیاد وزن پورے موضوع کی اٹھا لے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی حدیث، اس حدیث کو کام 3 کرنے ہیں، جس نے رسول اللہ کی بات کو سنا،
یاد رکھو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی بات کو غور سے سننا یہ بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو آگے ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پہلے غور سے سنو، ابھی آپ پہلے مرحلے میں ہیں، یہ آپ کا غور سے سننا، پھر اس کے بعد اس کو ذہن میں بٹھانا۔ جتنا غور سے سنو گے بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ غور سے سننے والا، اچھے انداز سے سننے والا، ہماتن گوش ہو کر سننے والا، وہ اتنا ہی اچھا اس کو یاد کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ جتنا غور سے سنو، دو زانو ہو کر بیٹھ کے پورے ادب کے ساتھ، پوری تمیز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ سنو اور غور کیا کرو یہ بات کسی عام شخص کی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ یہ بات آمنہ کے لال کی ہو رہی ہے۔ پتہ چلے اس محفل میں آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس انداز سے بات کو سنا کرو۔ کبھی شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیا کرو، وہ سستی ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ نیند میں اونگ میں انسان کو لے کر جاتا ہے تاکہ نبی کی بات کو سن نہ سکے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے چہرے دنیا میں تر و تازہ رہیں، تمہارے چہرے قیامت والے دن تر و تازہ رہیں، دنیا میں رسول کی بات کو غور سے سنتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، لوگوں کو آگے باتوں ہی باتوں میں ادا کرتے رہو۔ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں چہروں کو تر و تازہ اور خوبصورت نور والا بنا دے گا۔ اور یقین کریں، آپ غور کر کے دیکھیں، جتنا نیک علماء کے چہروں پر معصومیت ہوتی ہے، جتنا نور ہوتا ہے، جتنی چمک ہوتی ہے، بھلے رنگ کالا بھی ہو، نور کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ کلر کوئی بھی جلد کا ہو سکتا ہے، مگر ان علماء، ان عاملین، ان نیکوکار مومنوں کے چہروں کا حسن ہی اور ہوتا ہے جو رسول اللہ کی باتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو یاد ہے، آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کی جائے 1000 نماز کا ثواب۔ کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1000۔ یہ صحیح روایت یہی ہے۔ بعض لوگ 50,000 بھی کہتے ہیں، بات وہی ہے، حدیث وہی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جو ثابت نہیں وہ رسول اللہ کی بات نہیں۔ حرم وہاں 1,00,000، مسجد نبوی 1000۔ وہاں ایک ایسی جگہ ہے، ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا، اس کا شوق ہے اسے وہاں جگہ ملے، اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ پتہ ہے نا آپ کو، اسے کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، من بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ثواب یہاں بھی اتنا ہے۔ 1000 نماز یہاں پڑھو، یہاں بھی 1000 نماز، کسی کونے میں پڑھو وہاں بھی 1000 نماز، صحن میں پڑھو وہاں بھی 1000 نماز۔ پھر آخر اس جگہ کی فضیلت کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس جگہ کے اوپر اس کی فضیلت کیوں ہے؟ جاؤ علماء سے پوچھو کہ اس جگہ کو یہ فضیلت حاصل کیوں ہے۔ ایک ہی جواب آئے گا جو آپ کا یہ فقیر خطیب آپ کو جواب دے گا، اور وہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مررتم بالریاض الجنہ، جب تم دنیا میں سے کہیں سے بھی گزرو، باغیچوں میں سے گزرو، جنت کے باغیچوں میں سے گزرو، فرتعو، وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ دنیا کے باغیچوں میں جنت کے باغیچے ان کو قرار دیا گیا ہے، جب بھی گزرو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ ومن ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم وہاں پر 3 روایات میں آتا ہے، فرمایا مجالس الابرار
مرا مجالس العلماء، اور فرمایا حلقہ ذکر، فرمایا جہاں پر بیٹھ کر علماء دین کی بات کرتے ہیں اور تم غور سے سنتے رہو، سمجھ لو کہ تم جنت کے باغیچوں میں سے پھل کھا رہے ہو۔ اس جگہ کو یہ فضیلت اس لیے ہے کہ میرا رسول وہاں دین بیٹھ کے سکھاتا تھا، یہاں میرا رسول بیٹھ کے دین سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس جگہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، اس جگہ کی فضیلت اس لیے کہ وہاں دین سیکھنے کے لیے آپ بیٹھتے، صحابہ کو بٹھاتے، لوگ آتے، وہاں پر داخلہ لیتے، وہاں آپ ان کو دین سکھاتے، جہاں میرے رسول نے بیٹھ کے دین سکھایا، اللہ نے اس حصے کو جنت کا ایک حصہ بنا دیا۔ لہذا اتنی دیر تک دین کی باتوں کو سنا جائے گا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم جنت کے باغیچوں سے پھل کھا رہے ہو۔ لہذا اس میں سستی نہ کیا کرو، اس میں کاہلی نہ کیا کرو، اس میں تاخیر سے نہ آیا کرو، جتنی جلدی یہاں آ جایا کرو۔ مسجدوں کے فضیلت کیوں ہے؟ نماز تو ہم جہاں مرضی پڑھ سکتے ہیں، جہاں مرضی صاف جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ جماعت بھی ہو سکتی ہے نا؟ مسجد کے کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ اسپیشل سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، یہ پھر عام جگہ نہیں رہتی، اس کو سٹیٹس مل جاتا ہے، یہ شاعر اسلام بن جاتی ہے، اس کی توہین سمجھی جاتی ہے، اس جگہ کی بےعزتی کو بےعزتی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ایک خاص سٹیٹس مل گیا۔ جہاں میں اور آپ نماز پڑھیں وہ مسجد بن جاتی ہے، بیت اللہ کہلاتی ہے۔ جہاں میرا پیغمبر نماز پڑھے اور دین سکھائے وہ جنت کا ٹکڑا کیسے نہیں بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دن آپ مشہور حدیث ہے، حضرت عمر سے روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی محفل میں تھے، ایک شخص آیا، ایسے لگتا تھا جیسے سامنے سے ابھی آیا ہے، پڑوسی ہے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، کوئی سفر کے آثار نہیں، مگر ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ آیا، دو زانو ہو کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا، اسلام کی تعریف بتائی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہے۔ پھر اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے اسے ایمان کی تعریف بتائی، اس نے کہا بالکل درست ہے، اسی طرح ہی ہے، تصدیق کی۔ پھر کہتا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعریف کی، اس نے کہا بالکل یہی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو پتا نہیں، اس طرح مجھے بھی پتا نہیں۔ اس طرح حدیث کو غور سے سننا، جس طرح سائل کو پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں۔ اس نے کہا بالکل یہ درست ہے، مجھے بھی پتا نہیں، تصدیق کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، خود سوال کرتا ہے، خود تصدیق کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اسے سارا علم ہے۔ پھر سوال کرنے کا کیا فائدہ؟ سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، سوال کرتا ہے جیسے علم نہیں، تصدیق کرتا ہے جیسے سب کچھ علم ہو۔ اٹھا، اور اٹھ کے وہ چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذرا واپس بلاؤ، اس کو واپس بلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم پیچھے بھاگے، وہ جو ہی مسجد نبوی کے دروازے سے نکلا غائب ہو گیا، آن آن میں غائب، کچھ پتہ نہیں کہاں گیا۔ صحابہ واپس آئے، یا رسول اللہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا، غائب ہو گیا۔ کہا تم جانتے ہو ذاک جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آج تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ بولو کس لیے آیا تھا؟ دین سکھانے۔ اب میرا یہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے، تمہید مکمل ہوئی، اب اصل آج کا مضمون شروع ہوا ہے۔ جبریل کس لیے آیا؟ دین سکھانے کے لیے آیا۔ پھر سکھایا کیوں نہیں؟ کھڑے ہو کر تقریر کرتا، کہتا لوگوں ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، خود بتاتا،
فرشتہ ہے، افضل الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے، بتایا کیوں نہیں؟ اور لوگوں سنو، اس لیے نہیں بتایا، اس کا عقیدہ ہے جو محمد کی زبان سے نکلے وہ اسلام ہے، جو کسی اور کی زبان سے نکلے اسلام، جو محمد کی زبان سے نکلے وہ دین ہے، اور جو کسی غیر محمد کی زبان سے نکلے دین ہو سکتا؟ یہ ہے اصل موضوع۔ جبریل بتا سکتا تھا نا، کھڑے ہو کر کہتا لوگوں یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، پتا ہے اسے، مگر اس کا یہ عقیدہ ہے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، میں رسول اللہ کے پاس جا کر جو ان کی زبان سے نکلے گا وہی دین ہوگا۔ دین وہ ہے جو آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے۔ میں آج آپ سے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، لوگوں، ہم صحابہ کا احترام کرنے والے، ہم تابعین کا احترام کرنے والے، ہم تبع تابعین کا احترام کرنے والے، ہم امام شافعی کا احترام کرنے والے، امام ابو حنیفہ کا احترام کرنے والے، امام مالک کا احترام کرنے والے، یہ سب واجب الاحترام ہے، مگر کائنات میں جو ہستی واجب الاتباع ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ یاد رکھو، آمنہ کا لال واجب الاتباع ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر اپنے سے بڑے کا احترام ضروری ہے، اور ائمہ تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ائمہ تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، مگر اگر کوئی یہ کہے میں امام مالک کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے؟ غور سے سنیں، کوئی کہے امام مالک کی بات کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا؟ کوئی کہے امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے؟ کوئی کہے میں ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا، ابن تیمیہ کی بات کو نہیں مانتا، میں ابن قیم کی بات کو نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے میں آمنہ کی لال کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور لوگوں، جس کی بات نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، اسی کی بات کو ماننا ہم پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دین، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے دین پر چلنا۔ ہر امام مالک کی بات جو اچھی ہو مانیں گے، جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے مانیں گے نہیں۔ ان کی کوشش ہے، ان کی محنت ہے، اور میرے پیغمبر نے کہا جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ جواب درست دیتا ہے تو اسے فرمایا کہ اسے جواب سنگل جواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جو کوشش کرے مگر خطا ہو جائے اس خطا کار کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دین کے لیے کوشش کی ہے، اس کی نیت درست ہے۔ اب ان کی درست نیت تھی، انہوں نے محنت کی، کہیں غلطی خطا ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور لوگوں، ہم سے مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ہم تو آمنہ کے لال کی بات کرتے ہیں۔ جاؤ تحقیق کرو، جو آمنہ کے لال کی بات ہو ہماری سمجھ کے نہ مانو، محمد رسول اللہ کی بات سمجھ کے مانو۔ ہم تو نوکر ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، ہم تو کارکن ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں آمنہ کے لال کی۔ ہماری عزت، ہمارا احترام اسی لیے لوگ کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے نوکر ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ قرآن کہتا ہے اے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ گواہ۔ اب مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ گواہ حاضر ہوتا ہے، گواہ حاضر ہوتا ہے، اس لیے آپ ہر جگہ پر حاضر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس ہوتا ہے ایسے کم علم لوگوں پر، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شاہد کا معنی آپ گواہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گواہ حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ عدالتوں میں دیکھا ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں ایک گواہ ہوتا ہے، اس گواہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
نہ وہ کیس دائر کرتے وقت پاس ہوتا ہے، نہ پوری پروسیڈنگ کے دوران وہ پاس ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے بلایا جاتا ہے، وہ فقط تصدیق کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. اتنی بات ہے نا. گواہ کا مطلب تصدیق کرنے والا. اللہ نے پیغمبر کو کہا اے میرے نبی تجھے میں نے گواہ بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ لَهَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے، ہر امت کا حساب ہوگا، اس امت کا پیغمبر بھی پاس ہوگا. جب تیری امت کا حساب ہوگا آپ بھی پاس ہوں گے، اور جس کا جو حساب ہوگا نمازیں سامنے آئیں گی، ہم رسول کو کہیں گے ذرا آپ دیکھیں، چیک کریں، گواہی دیں یہ نمازیں آپ والی ہیں یہ اس کی مرضی کی نمازیں ہیں. اگر تیری گواہی آ گئی کہ یہ میرے والی ہیں تو پھر نماز قبول ہے ورنہ فیل. روزے آ گئے، اے نبی ذرا اس کو چیک کر کے گواہی دیں یہ روزہ وہ روزہ ہے جو آپ نے رکھا، اس کا حج چیک کریں، اس کی زکات چیک کریں، اس کا عقیدہ چیک کریں، اس کی عبادات معاملات کو چیک کریں. رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب یہ آیات صحابی نے پڑھی، رسول اللہ سن رہے تھے زاروں قطار رو رہے ہیں. فَعِنَانِ تَذْرِفَانِ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں اور بول نہ سکے. صحابی کو کہا حسبو کا بس کر دو بس کر دو. آمنہ کے لال کی ہچکی بند گئی، آپ زبان سے بول کر روک نہیں سکے، اتنا روئے اشارے سے روک دیا. کس لیے کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا جب میری امت کے اعمال میرے پاس آئیں گے اور پھر میں ان کی تصدیق کروں گا یا میں ان کو جھٹلا دوں گا، مسترد کر دوں گا. اور لوگوں یہ میرا آج کا موضوع ہے. آج غور کرو، کل ہمارے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، ہماری نمازیں پیش ہونی ہیں، ہمارے زکاتیں حجیں پیش ہونی ہیں. اپنے دل سے پوچھو کیا وجہ ہے؟ اس مسجد میں نماز کا طریقہ اور ہے، اس مسجد میں اور ہے، اگلی میں اور ہے، اس سے اگلی میں اور ہے. ہم تو بڑے عزت دار، بڑے وزادار، بڑے بات والے بنتے ہیں. جو میں نے کہہ دیا میں جناب ایک بات والا ہوں، جناب ایک دام واحد کلام. اور تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ کے بارے میں؟ آپ ہر روز ہر عمل پر نیا حکم دیتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور جب باری آتی نماز کی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، سجدہ ہی کرنا ہے نا. او جی سجدہ ہی کرنا ہے نا، او جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، چلو اس سے بہتر ہے جو نہیں پڑھتا. یہ اتنا غلط جملہ ہے. حذیفہ بن یمان ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، اس کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے، نماز میں ٹھہراؤ نہیں، بھرپور سجدہ تشہد وہ نہیں ہے. اس کو کہا کہ یہ تیری نماز غلط ہے. کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں 40 سال سے ایسے پڑھ رہا ہوں. کتنے سالوں سے؟ 40 سالوں سے. حذیفہ بن یمان نے کیا کہا؟ کہا تیری ایک دن کی ایک نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ تیری نماز ویسے نہیں جو رسول اللہ کی نماز ہے. لوگوں یہ ہے دین. عمل وہ قبول ہے جو رسول اللہ کی کاپی ہے، جو رسول اللہ کی کاپی نہیں عمل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگو تم پر نماز حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا حج ادا کرو. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. حج فرض ہو گیا، حج ادا کرو. ایک شخص بولا فقال رجل افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال کرے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو گئے. حتی قالها ثلاثا،
اس نے 3 بار یہی بار بار کہا، ہر سال کریں، ہر سال کریں، ہر سال کریں۔ اللہ کے رسول خاموش۔ آمنہ کے لال نے کہا لو قلت نعم لوجبت مستطعتم، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تمہیں ادا کرنے کی طاقت نہ رہتی۔ اس لیے آمنہ کے لال نے کمال کر دیا۔ اللہ تیری عظمت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا اگر میری زبان سے ایک بار بھی ہاں نکل جاتا، او لوگوں اس ذات کی اتباع ضروری ہے جس کی زبان سے ہاں نکلے تو فرض ہو جائے، اور نہ نکلے تو فرض ہو جائے، اور خاموش رہ جائے تو بھی فرض ہو جائے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو خاموش رہے پھر بھی فرض ہو جائے؟ سوائے آمنہ کے لال کے۔ اللہ تیری عظمت پر قربان جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسان کیا اپنی امت پر، خاموش رہے۔ بعض بندوں کا مزاج ہوتا ہے نا، سوال کرو جلدی جلدی سوال، جلدی جلدی سوال کسی سے کرو جواب کوئی دیتا ہے کہ نہیں؟ اس سے ذرا پرہیز کیا کریں، سوال برائے حصول علم کریں، مگر اس لیے سوال کرنا کہ سوال برائے سوال تکرار یہ مناسب نہیں ہے، جلدی نہ کریں۔ اگر ایک بار بھی رسول اللہ کی زبان سے ہاں نکل جاتا حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ رسول اللہ خاموش کیوں تھے؟ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر رسول بولتا نہیں، اللہ نے خاموش کرایا نا، تو رسول کا خاموش رہنا بھی دین ہے، بولنا بھی دین ہے، اور آپ کا ہاں نہ کرنا بھی دین ہے۔ اور لوگوں یہ واحد ذات ہے، اس ذات کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا من یطع اللہ ورسول فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ کامیابی پا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ضل وغوی، وہ گمراہ ہو گیا، وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے دین وہ ہے جو رسول کی زبان سے نکلے، جو رسول کی زبان سے نکلے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے مقام حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر جب گئے، اور وہ لشکر قافلہ جہاد کے لیے نہیں تھا، وہ قافلہ تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ مقام حدیبیہ پر جسے شمیسی آج کہتے ہیں، مکہ سے صرف 19 میل دور، آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، مشورہ کیا پہلے اجازت لے لیں مشرکین سے، مکہ چونکہ ان کے کنٹرول میں تھا، ان سے اجازت لے لیں۔ حضرت عثمان کو بھیج دیا، عثمان نرم مزاج والے، اعلیٰ اخلاق والے، سفارتی مزاج والے، اچھے انسان، مکہ میں بھی ان کی پراپرٹی تھی، رشتہ دار تھے، سب نے کہا عثمان اس کام کے لیے سب سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے عثمان کو بھیجا، جاؤ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے عمرہ کی اجازت لے کر آؤ۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، عثمان کس لیے گئے؟ عمرہ کی اجازت لینے۔ کس لیے؟ بولو بولو کس لیے؟ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا، عمرہ کی اجازت کے لیے گئے۔ اب وہاں انہوں نے حضرت عثمان کا استقبال کیا، پروٹوکول دیا، عزت دی، احترام دیا، بیت اللہ کے دروازے کھول دیے، کہا عثمان جتنی مرتبہ طواف چاہتے ہو کرو، جتنے چاہو عمرے کرو، جتنی مرتبہ چاہو حجر اسود کے بوسے لو، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ اب خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے اکثر سنا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آؤں۔ صلح ہو گئی، صلح میں کچھ ایسی شرائط تھی جو بڑی سخت تھی کافروں کی طرف سے۔ مثلا انہوں نے کہا ابھی واپس جائیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بڑی سخت شرط ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے مکہ کے دروازے تک آ گئے ہیں، لوگ غیر مسلح ہیں، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، احرام ذوالحلیفہ سے باندھے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ آ گئے۔
یہاں روکنا مناسب نہیں. کسی میں انسانیت نام کی چیز نہیں ان میں. یار آخر ہمارے رشتہ دار ہیں, آخر مکہ کے ہی لوگ ہیں, عمرہ ہی تو کرنا ہے. نہیں کہا واپس جاؤ. رسول اللہ نے ان کی شرط مان لی. بڑی سخت شرط تھی. ایک شرط یہ کہ جو مکہ سے بھاگ کر مسلمان وہاں جائے گا آپ واپس کرنے کے پابند ہیں, اور اگر کوئی مدینہ سے مسلمان بھاگ کر باغی بن کے یہاں آ گیا ہم واپس کریں گے. بڑی سخت شرط ہے. اور اسی طرح حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے. مکہ سے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں سے نکلنے میں بیچارے کامیاب ہو گئے. ادھر معاہدہ سائن ہو گیا, ادھر ابو جندل آ گئے. رسول اللہ نے اسے واپس کیا معاہدے کے مطابق. اور حضرت عمر فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو تھے اور غصے کا عالم یہ تھا چاہتے تھے آج ان سے ٹکرا جائیں. میرے پاس جتنا علم تھا میں نے غور کرنا شروع کیا. کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ میں آج رسول اللہ کی بات کو وائلیٹ کر کے ابو جندل کی مدد کروں. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ رسول اللہ کی وائلیشن ہو سکتی. ابو جندل کو لے گئے گھسیٹتے ہوئے, حتیٰ کہ عمر کہتے ہیں ہمارے سامنے تھپڑ مارے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ کے خیمے میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قالوا بلا, کیوں نہیں عمر ہم حق پر ہیں. کہا الیس ولا الباطل, کیا یہ باطل پر نہیں ہے مکہ والے؟ ہاں کیوں نہیں یہ باطل پر ہیں. اے اللہ کے رسول اگر ہم ان کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کہا جنت میں. کہا اگر یہ ہمارے ہاتھوں مر جائیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم میں. تو کہا یا رسول اللہ پھر یہ فیصلہ کیسا آپ نے کیا ہے؟ یہ عقل نہیں مانتی, یہ فیصلہ عقل ہے. لوگوں یہ میرا موضوع ہے, یہ بات سمجھانا ہے. آج فرقے اس لیے ہیں ہم ہر بات کو عقل پر لاتے ہیں. عقل مانے تو درست ہے, عقل نہ مانے تو چھوڑ دو. جبکہ ہم کہتے ہیں لوگوں عقل مانے یا نہ مانے, جو اللہ کا حکم ہو مانیں گے, جو رسول کا حکم ہو مانیں گے. عقل کی کیا حیثیت ہے؟ عقل کا خالق کون ہے؟ بولو عقل کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو جس اللہ نے ہمیں یہ سوجھ بوجھ کے لیے تھوڑی سی عقل دی ہے, اگر اس کھوپڑی میں مغز میں بات نہ آئے تو ہم اس خالق کی بات کو مانیں گے, ہم اس خالق کے بنائے ہوئے رسول کی بات کو چھوڑیں گے. اللہ اکبر. عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. عمر جلالی مزاج کا انسان, ایسا انسان جس کے آنے پر رسول اللہ نے خوشی سے نعرے تکبیر بلند کیے. آج اسلام کو طاقت ملی ہے, آج اسلام کو قوت ملی ہے, مگر میرے رسول نے کیا کہا؟ اے عمر تو ذہین ہو سکتا ہے, فتین ہو سکتا ہے, عقیل ہو سکتا ہے, سمجھدار ہو سکتا ہے, طاقتور ہو سکتا ہے, مگر یاد رکھ انی رسول اللہ ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے جو فیصلہ کیا ہے بحیثیت رسول کیا ہے, اور تو امتی ہونے کے سوچ رہا ہے. جو میں نے یہاں فرش پر فیصلہ کیا ہے رب نے عرش پر بیٹھ کے اسی فیصلے کو پسند کیا ہے. لہذا میرا فیصلہ بحیثیت رسول ہے, تم بحیثیت رسول یہ مشورہ نہیں دے رہا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنی پشیمانی ہوئی, اتنا پریشان ہوا. اس کے بعد کئی مارکوں میں لڑا, کئی نیکیاں اللہ نے مجھ سے کروائیں. میں ہر نیکی کے بارے میں یہ سوچتا اے کاش اس دن کی میری وہ غلطی اس نیکی کی وجہ سے شاید ختم ہو جائے. اتنی بڑی میں نے غلطی کی. میں نے رسول کو کہا کہ یہ عقل نہیں مانتی, یہ عقل کے خلاف ہے. اور لوگوں اس بات کو بھی ذہن میں رکھو, ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کا
چچا ہے، میری اس بات کو، میری اس دعوت کو، میرے ایک ایک حوالے کی تفتیش کیا کرو۔ میں چاہتا ہوں پتوں کی کہ ہر گھر میں، ہر گلی، ہر محلے میں میری یہ دعوت پہنچے، میری ایک ایک دلیل پر وہاں پر ریسرچ کی جائے۔ اگر بات درست ہو تو لوگوں میری بات کر کے نہیں، آمنہ کے لال کی بات سمجھ کر مانی جائے۔ کم از کم میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سارے واقعہ میں عمر کیا کہتے ہیں؟ مجھے زندگی پر افسوس رہا، میں نے اپنے عقل کی بات کیوں کہی، میری عقل کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ کے سامنے۔ اور لوگوں یاد رکھو، یہ ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا ہے، رسول اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے اپنا گھر رسول اللہ کے گھر کے سامنے بنایا۔ اپنا گھر رسول اللہ کے کوئی دور محلے سے اٹھ کر اس مسجد کے قریب آ جائے، اس نیت سے کہ مسجد میں آنا جانا آسان ہوگا۔ لوگوں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اور کوئی آمنہ کے لال کی زیارت کے لیے گھر ہی سامنے لے لے، اندازہ کرو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا، یہی حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ ابو لہب نے جشن منایا۔ میں مانتا ہوں، لو جاؤ آج یہ اختلاف بھی ختم کرتے ہیں۔ جشن منایا ابو لہب نے، محبت کا مظاہرہ کیا ابو لہب نے، پیار کا پھینک کر ابو لہب، اس نے نبی کی ذات سے پیار کیا۔ جب نبی نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بات کہنے والے؟ ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو۔ اس نے نبی کی ذات کو مانا ہے، نبی کی بات کو مانا۔ بولو نبی کی بات کو مانا۔ یہی فرق ہے ابو لہب میں اور ابو بکر صدیق میں۔ ابو بکر نے نبی کی ذات کو بھی مانا، نبی کی، بولو نبی کی بات کو بھی مانا ہے۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا معراج میں، اس رات ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے جس رات رسول اللہ معراج پر گئے۔ یہ شاید پہلی بار آپ سن رہے ہو، پہلی بار شاید آپ کے علم میں آیا ہو۔ ابو بکر اس رات مکہ میں تھے ہی نہیں، باہر سفر پر تھے۔ صبح آئے، اب ان کو پتہ ہی نہیں رات کیا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں میں بات یہ بتائی، قریشیوں نے انکار کیا۔ ابو بکر پتا تھا، ابو بکر رات ادھر تھا ہی نہیں، اس کو کچھ پتا نہیں۔ آؤ جا کر اس سے پوچھتے ہیں، ابو بکر کیا یہ ممکن ہے ایک شخص یہاں سے اسراء کرے بیت المقدس، پھر معراج، پھر واپس آ جائے رات کے ایک لمحے میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ مگر یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا تیرے دوست محمد رسول اللہ نے کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر تصدیق کرتا ہے، ابو بکر تصدیق کرتا ہے۔ لو یہ ہے ابو بکر کی فضیلت۔ یہ نہیں ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ صدیق، کیا لقب ہے؟ مگر وہ رسول اللہ سے زیادہ سچا ہے۔ زیادہ سچا رسول اللہ سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی ہے مگر رسول اللہ سے زیادہ غنی نہیں۔ علی شجاع ہے مگر میرے پیغمبر سے کوئی زیادہ شجاع نہیں۔ عمر عادل ہے مگر آمنہ کے لال سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے۔ صدیق نے کہا عقل نہیں مانتی، مگر جو رسول نے کہا سچ کہا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے میں رسول اللہ کی ذات سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کی بات سے بھی پیار کرتا ہوں۔ لوگوں یہ دین ہے کہ رسول کی ذات کو بھی مانو، رسول کی بات کو بھی مانو۔ اللہ اکبر۔ یہ فرق ہے ابو لہب میں اور ابو بکر صدیق میں یا باقی تمام صحابہ میں یا مومنوں میں۔ یہ ہے فرق ہمارے اور کچھ دوسرے بھائیوں میں۔ ہم کہتے لوگوں نبی کی ذات کو تو سارے ہی مانتے ہیں، نبی کی بات کو اس طرح مانو جس طرح رسول اللہ نے منوایا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اپنی مرضی سے نہ مانو۔ اچھا اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، او جی آخر کیا حرج ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، او جی کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے؟
اچھا حرج ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بلکہ امام مالک کا واقعہ ہے۔ امام مالک مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے، کہتے یہ اماموں کو نہیں مانتے، جیسے ہم مانتے ہیں ایسے کوئی مانتا ہی نہیں، ایسے حقیقت میں کوئی نہیں مانتا، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ فرمایا ذوالحلیفہ سے باندھو۔ ذوالحلیفہ مدینے سے کچھ میل دور ہے۔ اس نے کہا اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں، وہاں تو ایک نماز پڑھی جائے تو عام نماز جیسی، باجماعت پڑھی جائے 27 نمازیں، اور یہاں تو ایک نماز 1000 کے برابر ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے مسجد نبوی کے دروازے سے باندھوں۔ فرمایا نہیں، وہاں سے باندھو۔ اس نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ امام مالک نے کہا اس میں حرج یہ ہے، تو یہ سمجھتا ہے جب آمنہ کے لال نے عمرہ کیا، جب آمنہ کے لال نے جب احرام باندھا، آپ نے وہاں سے باندھا، اس میں حرج یہ ہے کہ آمنہ کا لال وہاں سے باندھے تو یہاں سے باندھ۔ اس کا مطلب یہ تمہیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو آج مجھے مسئلہ سمجھ آیا ہے وہ رسول اللہ کو سمجھ آیا، یہ حرج ہے کہ تو برباد ہو جائے گا، تو گمراہ ہو جائے گا، تو رسول سے زیادہ نیک بننے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں رسول کی مخالفت کرتے ہوئے ڈر جاؤ، کہیں تمہیں فتنہ نہ آ جائے، کہیں اللہ تمہیں مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اور جو بندہ مسلسل رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ضرور فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ضرور کسی عذاب میں مبتلا اللہ اسے کر دیتا ہے، کیونکہ یہ میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اتنی جرت اس میں آ گئی، یہ ہوتا کون ہے میرے رسول کی مخالفت کرنے والا؟ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو، جب حدیبیہ کا یہ معاہدہ ہو گیا، صحابہ واپس جا رہے ہیں، صحابہ نے حضرت عثمان سے سوال کیا کہ اے عثمان، جب تو مکہ میں گیا ان کا رویہ کیسا تھا؟ کہا میرے ساتھ تو بہت اچھا رویہ تھا، انہوں نے میری عزت کی، احترام کیا، بیت اللہ کے دروازے کھول دے۔ انہوں نے کہا اچھا، بڑا خوش قسمت ہے، پھر تو نے خوب طواف کیے ہوں گے، خوب زیارتیں کی ہو گئی۔ اور لوگوں اس مسئلے کو سنو، آج کے خطبے کا یہ کنکلیون ہے، نٹشل میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا عثمان سے کہا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے بڑے بوسے لیے ہوں گے، آپ نے بڑے طواف کیے ہوں گے، آپ نے عمرے کیے ہوں گے۔ کہا لوگوں بے سما ظنن تم بھی میرے بارے میں برا گمان مت کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اس میں کیا برا گمان تھا؟ کوئی برا گمان ہے؟ عمرے کے بارے میں ہی تو پوچھا ہے، طواف کے بارے میں تو پوچھا ہے، حجر اسود کے بوسے کے بارے میں تو پوچھا ہے، برا گمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان کہنے لگے، فرمانے لگے لو مکست سنتن والرسول بالحدیبیہ ما طفت حتی یطوف رسول اللہ۔ اور یہ تو ایک دن کے لیے عثمان سفیر بن کے گیا تھا، اگر عثمان کو اس کام کے لیے 1 سال بھی وہاں بیٹھنا پڑتا، میں وہاں بیٹھ کے انتظار کرتا۔ میرا رسول حدیبیہ میں بیٹھا ہوتا، 1 سال بھی بیٹھنا پڑتا تو بیٹھتا، مگر اس وقت تک میں کبھی طواف نہ کرتا جب تک آمنہ کا لال طواف نہ کرتا۔ 1 سال بھی انتظار کرتا، میں اس تب تک نہ کرتا جب تک رسول اللہ نہ کر لیتے۔ میں وہاں عمرے کی اجازت لینے گیا تھا عمرہ کرنے۔ یہ ہے لوگوں دین، لوگوں یہ دین ہے جو رسول نے جتنا کہا اتنا کیا ہے۔
اس سے زیادہ کیا. ایک حدیث آخری سنا دو. صحابی آیا, نیا نیا مسلمان ہے, بدو ہے. یہ حدیث کئی طرق سے بیان ہوئی مگر میں ایک طرق سے بیان کرتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ, مجھے کوئی ایک کام بتا دیں میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. کہاں چلا جاؤں؟ بولو کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کی خواہش جنت میں جانے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی لالچ نہیں ہے, اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں محنت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے. آپ نے اس کو بتایا تو اللہ کی توحید میں بات مختصر کر رہا ہوں. اللہ کی توحید, فرضی نماز, فرضی زکات, فرضی روزہ. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. وہ نیا نیا مسلمان ہے, بدو ہے, اور اس کا ایمان کیا ہے؟ میری جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کس کے ہاتھ میں؟ توحید, نماز, زکات, روزہ, فرضی کام بتائے, نوافل سنتیں نہیں بتائیں, کیونکہ آپ حکیم تھے, آپ دانا تھے, آپ جیسی کوئی قناعت میں وزڈم نہیں رکھتا. نیا نیا ہے, لمبے چوڑے اس کو کام بتائیں گے بھاگ جائے گا. اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا, نہ اس سے زیادہ کروں گا, ولا انقص منہ, نہ اس سے کم کروں گا. لوگوں یہ دین ہے, یہ ہے دین. جو رسول کہے اتنا کریں گے, زیادہ اور کمی کریں گے نہیں. فلما ولا, یہ کہہ کے واپس پلٹ گیا. آمنہ کے لال اسے دیکھ رہے ہیں. کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. لوگوں کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ جانے والے کو دیکھ لو, یہ عام بندہ نہیں, جنتی انسان جا رہا ہے. صحابہ بڑے خوش, حیران, کتنا خوش نصیب ہے. ابھی آیا, سوال کیا, جواب لیا, جنتی ہونے کی بشارت لے کر جا رہا ہے. اب آپ بتاؤ کتنی تقریریں کی, کتنی مسجدیں اس نے بنائی, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی زکاتیں, کچھ بھی نہیں کیا. اب ابھی نظر آ رہا ہے گھوڑے کا پاؤں بل میں آیا, گرا. آپ نے فرمایا صحابہ کو جاؤ پتہ کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ گئے, بے ہوش ہے, اٹھا کر لے آئے. یا رسول اللہ یہ تو بے ہوش ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. لٹا دیا زمین پر. آپ نے اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, پیٹ پر ہاتھ پھیرا, اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا, مسکراتے ہوئے واپس ہٹا لیا. کہا صحابہ جانتے ہو میں نے اپنا چہرہ پیچھے کیوں مسکراتے اٹھایا؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میرے نبی نے کہا رأیت الملائکہ یدوسون فیہ من ثمار الجنہ. جب میں نے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا, ہاتھ اس کے پیٹ پر میں نے پھیرا, اللہ نے مجھے جنت کے فرشتے دکھائے. وہ جنت کے برتنوں میں جنت کے پھل لا کر اس بھوکے مسلمان کی مہمان نوازی کر رہے تھے. میں نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا, فرمایا عمل قلیل اجر کثیرا. یہ اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جس نے عمل سب سے تھوڑا کیا, اجر کی بوریاں باندھ کی جنت میں چلا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.